جو آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ کر لیا ہے، ایک طرح سے حکومت پاکستان اس پہ خوش بھی ہے. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ جی قرضوں سے قومیں ترقی نہیں کرتی، لیکن اس کے باوجود ریپیٹڈلی آن اینڈ اگین اینڈ اگین پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ قرض پروگرام میں چاہتا ہے. آپ کا فورسائٹ کیا ہے کہ یہ جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا ہے یہ کب تک پاکستان کی معیشت کو سسٹین کر سکتا ہے؟ واٹ آر دا پروز اینڈ کونس آف دس؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئی ایم ایف کا ایس ایل اے جو ہوا ہے سٹاف لیول ایگریمنٹ حکومت پاکستان سے، یہ خوش آئند بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس پہ مبارک کی مستحق ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو، آئی تھنک کہ خدا نخواستہ اگر یہ نہ ہوتا یا اس کو انڈرمائن کیا جاتا تو بہت زیادہ مضر اثرات ہوتے. وزیر اعظم صاحب کی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ قومیں قرضوں سے ترقی نہیں کرتی، لیکن جب قوم اس لیول پہ پہنچ گئی ہو کہ مقروض اس قسم کی ہو گئی ہو کہ قرضہ لے کے ہی قرضہ اتار سکتی ہو، تو پھر قرضہ لینا بھی خوش آئند ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ اچھی بات ہے. جو دوسری بات وزیر اعظم صاحب کی ہے کہ ہم کو دعا کرنی چاہیے کہ آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلیں، تو اس پہ نوابزادہ نصر اللہ خان روم نے یہ کہا تھا کہ کب عشق اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. تو دعاؤں سے یہ کام نہیں ہوتا. وزیر اعظم صاحب جو اپنے کرنے کے کام ہیں وہ تو کرتے نہیں ہیں، وقت تو وہ ضائع کرتے ہیں، ایک پیسے کا ریفارم تو کرتے نہیں ہیں. اور پھر یہ کہنا کہ ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلیں گے، تو بھائی آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلنے والے بنو نا. آئی ایم ایف کے چنگل میں ڈالا تو آپ نہیں ہے، آپ کی پالیسیوں نے، غلط پالیسیوں نے ڈالا ہے. تو جب آپ پالیسیاں اپنی نہیں تبدیل کریں گے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ نتائج اچھے آ جائیں گے یا نتائج مختلف آ جائیں گے، تو وہ نہیں آئیں گے. جو آپ مفتہ کے صاحب آئی وڈ ریکویسٹ کہ میں یہاں پہ آپ کو انٹرجیکٹ کر سکوں، کیونکہ آپ وزیر اعظم شہباز شریف کی موجودہ حکومت کی مالیاتی پالیسیوں پہ تنقید کر رہے ہیں، لیکن آئی ایم ایف نے اپنی پریس ریلیز میں جو اپنی ملاقاتیں ہیں اس میں وہ تو وزیر اعظم شہباز شریف کی اس حکومت کی جو فائنینشیل پالیسیز ہیں اس کو کمنٹ کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی معیشت اب ایک درست سمت میں چل نکلی ہے. آپ ڈس ایگری کریں گے؟ اگر مجھے بات کرنے دیں حوصلے کے ساتھ. میں نے دیکھیں تعریف کری تو آپ نے انٹرجیکٹ نہیں کیا. میں تھوڑی سی اگر ان کی برائی کر رہا ہوں تو وہ بھی سن لینا. کوئی خدا نخواستہ کوئی اتنی پابندی تو نہیں ہے کہ مفتاح اسماعیل کچھ بھی نہیں بول سکتا. نہیں، آپ کے پاس مکمل وقت ہے، آپ کے پاس فلور ہے پروگرام کا، جتنا مرضی بولیں آپ. تو گزارش یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے بالکل یہ کہا ہے کہ فسکل کنسالیڈیشن ہوئی ہے، لیکن آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ سبسٹینشیل رسکس ریمین. آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈاؤن سائڈ رسک اینڈ وی نیڈ ٹو ڈو مور ان ریفارمس. ٹھیک ہے. آئی ایم ایف نے کہا کہ بجلی کی کاسٹ کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، آپ اس میں یکسر فیل رہے ہیں. ٹھیک. اچھا، آپ نے آئی ایم ایف نے کہا تھا پرائیویٹائزیشن کرنے کا، اس پہ آپ یکسر فیل ہوئے ہیں. آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ نیشنل فائنانس پیکٹ بنائیں، آپ اس میں فیل ہوئے ہیں. آپ نے وعدہ کیا تھا لیکن آپ نہیں پورا کر سکے. آپ کو نیشنل سب جانتے ہیں، حکومت بھی جانتی ہے کہ جب تک کہ نیشنل فائنانس کمیشن کے ایوارڈ کو ری جگ نہیں کرا جائے گا اور اس کو منصفانہ کر کے وفاق کو کنگال ہونے سے بچایا جائے گا، جب تک ہم ترقی نہیں کر سکیں گے. آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا ہے کہ بڑی ماڈریٹ گروتھ ہے، اور اس گروتھ کو بڑھانے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ریفارمز کرنے پڑیں گے. آپ کی گروتھ جو آج بھی ہے 1.7%، اس کے مطلب ہر پاکستانی اوسطاً 3 سال سے غریب ہو رہا ہے. تبھی جب انفلیشن بھی کم ہو گیا ہے، لیکن اس وقت غم غصہ لوگوں میں اس لیے ہے کہ ہم لوگوں کی قوت خرید بھی کم ہو رہی ہے. سو یہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف نے کوئی تعریف کری. آئی ایم ایف نے بالکل وہ کیا ایس ایل ہے جس پہ میں مبارک بھی دے چکا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ آئی ایم ایف نے یہ باتیں کی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمیں پتہ ہے کہ اس وزیر اعظم نے، اس حکومت نے، پی ڈی ایم کی ایک ریفارم کا کوئی کام نہیں کیا ہے کہ جس سے معیشت بہتری ہو. آج دنیا میں اگر تیل کی بین الاقوامی تیل کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں، جس سے ہمارا افراط زر کم ہو گیا ہے یا شرح سود کم ہو گیا ہے، تو وہ ہوا ہے. اس حکومت نے کیا کیا ہے؟ آج بھی آپ کی گروتھ جو ہے وہ اتنی کم ہے کہ آپ کے 1.5 کروڑ لوگ خط غربت کے نیچے اس سال میں گئے ہیں. تو آپ کی ان امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے. تو آپ ذرا سا، آپ کے 5 میجر کراپس ہوتے ہیں پاکستان میں. چاول نیچے ہوا ہے، کپاس نیچے ہوئی ہے، گندم نیچے ہوا ہے، مکئی نیچے ہوا ہے، گنا نیچے ہوا ہے. یہ 5 کراپ جو میجر کراپس ہیں، یہ 5 کی پروڈکشن کم ہوئی ہے، لارج سکیل مینوفیکچرنگ کم ہوئی ہے. تو یہ سب چیزوں کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ حکومت کوئی ایسا ماں سوائے اس کے کہ لوگوں سے زیادہ ٹیکس لیا ہے حکومت نے، اور اس پہ بالکل زیادہ ٹیکس لیا ہے ماں سے، اور وہ بھی تنخواہ دار طبقے سے. جی، اسی طبقے سے لیتے رہے جس سے لیتے رہے ہیں. لیکن چلو ٹیکس لے لیا انہوں نے، لیکن نہ اخراجات کم کیے. 22% جاری اخراجات بڑھا دیے، 60-65% پی ایس ڈی بھی بڑھا دیا. نہ اخراجات کم کیے ہیں،
نہ ٹیکس نیٹ کو وائٹ کیا ہے اور نہ کوئی ریفارم کیا ہے. تو حکومت وقت ضائع کر رہی ہے، لیکن بہرحال IMF کا پروگرام پھر بھی کر لیا ہے، یہ کم از کم غنیمت ہے. لیکن بڑی زبردست آپ نے جواب دیا اور آپ نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ہے وہاں پر فیلئر جہاں پہ ہو رہے ہیں، اور آپ نے بڑا میرٹ پہ اپریشیٹ بھی کیا ہے. لیکن کب تک، وہی بات کہ کب تک آپ IMF کے پلانز پہ، IMF کے قرضوں پہ چلتے رہیں گے؟ اگر آپ ایگریکلچر کنٹری ہوتے ہوئے بھی ایگری سیکٹر میں آپ کی گروتھ نہیں ہو رہی، انڈسٹریل گروتھ آپ کی آلموسٹ منیمل ہے، تو پھر یہ چیزیں ٹھیک کیسے ہوں گی مفتاح اسماعیل صاحب؟ انڈسٹریل گروتھ منیمل نہیں، انڈسٹریل گروتھ جو ہے وہ نیگیٹو ہے. ہم اپنے آپ کو ایگریکلچر کنٹری بولتے ہیں، لیکن اگر ہم کو کپاس بھی امپورٹ کرنی پڑتی ہے، گندم بھی امپورٹ کرنی پڑتی ہے، آج چینی کی امپورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو پھر جو ہم کیسے ایگریکلچر کنٹری ہیں؟ آپ مجھے بتائیے کہ اس حکومت نے 115 روپے کی جب چینی تھی تو چینی کی ایکسپورٹ کھول دی، 6 لاکھ ٹن چینی کے ایکسپورٹرز کو ایکسپورٹ کرنے دیا، اور آج ہم اس دہانے کھڑے ہیں کہ 180 روپے کی چینی ہو گئی، اور اب ہم بات کر رہے ہیں کہ ان مل والے خود بول رہے ہیں کہ اب شکر کو تو منگوا لو. مفتاح صاحب، یہ ہم ہر دور حکومت میں دیکھتے ہیں، تو یہ کیا شوگر مافیا اتنا طاقتور ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ حکومتیں بے بس ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں نا، مطلب کہ جو بھی بڑی سیاسی جماعت ہے، پیپلز پارٹی ہے، اس کے اندر جو چیدہ چیدہ لیڈران ہیں، ان کے اپنے شوگر کے انٹرسٹ ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ انٹرسٹ پہ کام کرتے ہیں. PTI کے اندر جب PTI کی حکومت تھی تو اس وقت عمران خان صاحب نے ایکسپورٹ کی اجازت دے دی، قیمتیں بڑھ گئیں. اور مجھے یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب بڑے ناراض تھے، دیگر مسلم لیگ کے رہنما بڑے ناراض تھے کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، یہ تو بالکل، آپ نے ہائی وے رابری کر دی. تو بالکل. آج انہوں نے خود یہ کیا ہے. میں شہباز شریف صاحب کا، آپ یہ اسٹیٹمنٹ چلا سکتی ہیں، پتہ نہیں آپ کا چینل پہ آپ یہ چلائیں گی کہ نہیں، کہ شہباز شریف صاحب کا جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جب عمران خان کے زمانے میں چینی مہنگی کری تھی اور 70 سے 90 یا 90 سے 100 کر دی تھی انہوں نے، آج 180 کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ دیکھیں نا کہ جب بھی اشرافیہ کا لوگوں سے ٹکراؤ ہوتا ہے تو درست. اشرافیہ جیتتی ہے. اور یہ مسلم لیگ کی بات نہیں ہے، یہ مسلم لیگ میں بھی جیتتی ہے، PTI میں بھی جیتتی ہے، اور پیپلز پارٹی میں بھی جیتتی ہے.